محنت کر محنت سے کام ہوگا، مقدر جس کو کہتے ہیں آخر غلام ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الکسب الحلال جہاد، فرمایا رزق حلال کمانا ایک جہاد ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ مانگنا سب گدائی ہے، چاہے کوئی صدقہ مانگے چاہے خراج۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل العمل عبادۃ والکسب من عمل الید طریقا الی الجنہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یکم مئی کو جو لیبر ڈے منایا جاتا ہے، جس کو ہم مزدوروں کا عالمی دن کہتے ہیں۔ دنیا آج مزدوروں کے حقوق کی بات کر رہی ہے دن منا کر، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے محنت کرنے والے کو اس کا مقام عطا فرما دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مزدور کی پیشانی کا پسینہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنا محترم ہے؟ اسلام محنت کو صرف ایک ذریعہ معاش نہیں، بلکہ اسلام تو اس کو ایک عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ کیا ہے روزی؟ رزق حلال کمانا اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ آئیے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ مسند احمد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا کسب کسبا حلالا فانفق على نفسه واهله وعياله کتب له کاجر المجاہد فی سبیل اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان حلال رزق کماتا ہے، رزق حلال حاصل کرتا ہے، پھر اس کو اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رزق حلال کمانے والے کو ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک مجاہد کو اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسلام میں محنت کش کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ہاتھ دیکھا جو سخت محنت کی وجہ سے زخمی تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذہ ید یحبھا اللہ ورسولہ، فرمایا یہی وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کیسے؟ رزق حلال کمانے کی وجہ سے۔ اسی لیے نے فرمایا نا کہ محنت کر محنت سے کام ہوگا، مقدر جس کو کہتے ہیں آخر غلام ہوگا۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ محنت کرے، رزق حلال کمائے، مانگے نہیں۔ کیوں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مانگنا سب گدائی ہے، چاہے کوئی صدقہ مانگے چاہے خراج۔ تو دنیا آج مزدور کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی پھر رہی ہے، لیکن اسلام نے تقریباً 1450 سال پہلے مزدور کو ایک باعزت مقام عطا فرما دیا تھا۔ یکم مئی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مزدور کی عزت کریں، اس کے حقوق ادا کریں اور معاشرتی انصاف کریں۔ آئیں ہم مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ خود بھی محنت کریں گے اور محنت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، مزدوروں سے محبت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو جو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح دلائل کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔